اولاد کی پرورش کا بیان۔ میاں بیوی میں جدائی ہو گئی اور طلاق مل گئی اور گود میں بچہ ہے تو اس کی پرورش کا حق ماں کو ہے۔ باپ اس کو نہیں چھین سکتا، لیکن لڑکے کا سارا خرچ باپ ہی کو دینا پڑے گا۔ اگر ماں خود پرورش نہ کرے، باپ کے حوالے کر دے تو باپ کو لینا پڑے گا، عورت کو زبردستی نہیں دے سکتا۔ اگر ماں نہ ہو یا ہے لیکن اس نے بچے کے لینے سے انکار کر دیا تو پرورش کا حق نانی اور پرنانی کو ہے۔ ان کے بعد دادی اور پردادی یہ بھی نہ ہو تو سگی بہنوں کا حق ہے کہ وہ اپنے بھائی کی پرورش کرے۔ سگی بہنیں نہ ہو تو سوتیلی بہنیں، مگر جو بہنیں ایسی ہوں کہ ان کی اور اس بچے کی ماں ایک ہو وہ پہلے ہے، اور جو بہنیں ایسی ہوں کہ ان کا اور اس بچے کا باپ ایک ہے وہ پیچھے ہیں، پھر خالہ اور پھر پھوپھی۔ اگر ماں نے کسی ایسے مرد سے نکاح کر لیا جو بچے کا محرم رشتہ دار نہیں ہوتا، یعنی اس رشتے میں ہمیشہ کے لیے نکاح حرام نہیں ہوتا، تو اب اس بچے کی پرورش کا حق نہیں رہا۔ البتہ اگر اس بچے کے کسی ایسے رشتہ دار سے نکاح کیا جس میں نکاح درست نہیں ہوتا، جیسے اس کے چچا سے نکاح کر لیا یا ایسا ہی کوئی اور رشتہ دار ہو، تو ماں کا حق باقی ہے۔ ماں کے سوا کوئی اور عورت جیسے بہن، خالہ وغیرہ غیر مرد سے نکاح کر لے، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اب اس بچے کی پرورش کا حق نہیں رہا۔ غیر مرد سے نکاح کر لینے کی وجہ سے حق جاتا رہا تھا، لیکن پھر اس مرد نے چھوڑ دیا یا مر گیا تو اب پھر اس کا حق لوٹ آئے گا اور بچہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ بچے کے رشتہ داروں میں سے اگر کوئی عورت بچے کی پرورش کے لیے نہ ملے تو اب باپ سب سے زیادہ مستحق ہے، پھر دادا وغیرہ۔ اسی ترتیب سے جو ہم نکاح کے ولی کے بیان میں ذکر کر چکے ہیں، لیکن اگر نامحرم رشتہ دار ہو اور لڑکے کو اسے دینے میں آئندہ چل کر کسی خرابی کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں ایسے شخص کے سپرد کریں گے جہاں ہر طرح اطمینان ہو۔ لڑکا جب تک 7 برس کا نہ ہو تب تک اس کی پرورش کا حق رہتا ہے۔ جب 7 برس کا ہو گیا تو اب باپ اس کو زبردستی لے سکتا ہے، اور لڑکی کی پرورش کا حق 9 برس تک رہتا ہے۔ جب 9 برس کی ہو گئی تو باپ لے سکتا ہے، اب اس کو روکنے کا حق نہیں۔